الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گرامی قدر سامعین، یہ محرم کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی میدان کربلا کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. آج کی شہادت بھی دیگر شہادتوں کی طرح مظلومانہ شہادت تھی، بلکہ ایک علیحدہ مقام آپ کی شہادت کو یہ حاصل کہ آپ کی شہادت آپ کے بچوں سمیت ہوئی. علی اکبر بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے، کیونکہ جنگ کے ارادے سے تو آپ گئے نہیں تھے. آپ تو حجت تمام کرنے کے لیے گئے تھے، اور اہل کوفہ نے آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، تب آپ گئے تھے، اور مسلسل خطوط لکھے تھے، تب آپ گئے تھے. اور ان خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی تھی. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جب بھی اس کا بیان کیا جائے گا تو اس میں 2 تاریک اور بھیانک کردار سامنے آئیں گے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ایک ہے کوفیوں کا کردار اور ایک ہے ابن زیاد کا کردار. کوفی جو تھی وہ محبان علی تھی اور محبان اہل بیت کہلاتے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروایا، اور اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سیاست کا نشانہ بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود. عرض میں یہ کہا تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلسل خط لکھے گئے، اور کیا تھا اس میں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے والد گرامی کے عقیدت مند ہیں، ہم آپ کے بھی عقیدت مند ہیں، آپ کے والد گرامی کے بھی عقیدت مند ہیں، آپ کے دست مبارک پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، خون علی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، بلکہ مستقبل میں اسلامی سلطنت کی سربراہی آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تاکہ علی کے مشن کی تکمیل ہو سکے۔ امام المحدثین شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ 12,000 خطوط مکہ میں پہنچے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو 12,000 خطوط پہنچے، جس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ بس آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لائیں، تمام مسائل حل ہو جائیں۔ کوفیوں کا یہی منافقانہ کردار تھا، جو بظاہر عقیدت مندانہ کردار تھا، اور یہی کردار جو ہے وہ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا کا پیش کرنا ہے، پس منظر جس کے ارد گرد کربلا جس کے ارد گرد تاریخ کربلا کے تمام واقعات پھیلے ہوئے۔ اسی خطوط لکھنے والے ہاتھوں اگر اول ہی سے پکڑ لیا جائے تو کربلا میں قتل حسین کے اصل ذمہ دار سامنے آ سکیں گے اور ان کی آسانی کے ساتھ گرفتاری ہو سکے گی۔ تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ یہ عقیدت مند خط لکھنے والے ناہنجار ہی دراصل قتل حسین کے ذمہ دار، اور یہی قلم بردار ہاتھ اگر تلوار ہاتھ میں لے لیتے، یعنی حسین کا ساتھ دیتے، تو کبھی بھی یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ لیکن جیسے تقدیر کو منظور ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ بہرحال گرامی قدر سامعین، واقعہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفیوں کے مسلسل خطوط کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے سچے جانشار مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا جائے تاکہ صحیح صورتحال کا وہ جائزہ لے سکے، اور ان خطوط لکھنے والوں میں کس قدر صداقت ہے اور کس قدر حقیقت ہے اس کا جائزہ لے سکے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل فیصلہ کے مطابق روانگی کے لیے تیار ہو گئے اور فرط محبت سے ان کے 2 شہزادے بھی ان کے ساتھ جانے کے واسطے تیار۔ کسے معلوم تھا کہ گلشن رسالت کے یہ 2 ننھے پھول کوفہ کی طرف نہیں بلکہ باغ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان 2 بچوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو ہی کوفہ پہنچے، آپ کا بڑا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ کوفی باہر نکل آئے اور جن ہاتھوں نے خطوط لکھے تھے وہ لوگ سامنے آ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے جوش اور خروش کے ساتھ اور بڑے استقبال کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کر ان کے نعروں اور پے در پہ اصرار نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو اس فیصلے پر مجبور کر دیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بلانے کے لیے خط لکھیں۔
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین ابن علی کو کوفہ تشریف لانے کے لیے خط لکھا۔ حضرت حسین مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر اپنے خاندان اور چند جانشاروں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سینکڑوں اصحاب رسول نے ان کو روکنا چاہا، مگر تدبیر پر غالب اور قدرت خداوندی کا وہ مظاہرہ سامنے آیا کہ جو میرے مولا کو منظور تھا۔ اس پر قرآن مجید کی متعدد شہادتیں، برادران یوسف کا فیصلہ کچھ اور تھا اور میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور ایسا فیصلہ لیکن فیصلہ وہی غالب آتا ہے جو میرے مولا کو منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھنے کا تھا، لیکن میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ فیصلہ وہی غالب آتا ہے جو میرے مولا کو منظور تھا۔ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو مال کے کل کے ہاں ہوتے ہیں۔ کائنات کے ارادے ایک طرف اور میرے مولا کا ارادہ ایک طرف۔ میرے مولا کا ارادہ سب ارادوں کا غالب آتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے مطابق کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح تقدیر کے فیصلے غالب آ گئے اور تدبیر ہمیشہ کے لیے مغلوب آ گئی۔ سامعین محترم، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ میں آئے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا والہانہ استقبال کیا، لیکن اہل اقتدار یہ استقبال پسند نہ آیا اور ان کی سلطنت کے پائے ہلنے لگے، اور ساتھ ہی احکامات یہ کہ مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کیا جائے اور اس مسئلے کو سختی کے ساتھ دبا دیا جائے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی کہ نعرہ حیدری لگانے والوں کے اور محبت حسین میں تصویر بہانے والوں کے سارے ارادے کمزور پڑے۔ ابن زیاد کی ایک تقریر سے نام نہاد محبان علی کے پتے پانی ہو گئے اور تمام مرید بھاگ گئے جو حسین کے نام سے پکارتے تھے، اور انہی کے دم قدم سے ان کے ترے اور شملے قائم تھے۔ وہ ہزاروں کوفی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے خطوط لکھوائے تھے، ان سب نے چند ہی لمحوں میں آنکھیں بدل دیا۔ وہ مسلم جو اب تک ہزاروں عشاق کے جلوے میں رہتے تھے، وہ تنے تنہا تھے۔ حانی ایک سچے مسلمان اور محب رسول کے گھر میں انہوں نے انہوں نے ہر طرح سے مسلم بن عقیل کو قتل ہونے سے بچانے کی تدبیریں کی، مگر ان کی ایک تدبیر بھی نہ چل سکی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے درندوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔